ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینۃ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک اونٹ پسند آ گیا، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا، اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں۔ اچھا تو جانتی ہے اسے؟ کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے، خود بک گئے، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا۔ سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر